بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ اللہ پاک نے کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے حقوق میں انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ زمانہ جاہلیت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یتیم لڑکی کسی شخص کے زیر سایہ ہوتی تو وہ شخص اس سے حقوق کی ادائیگی میں مخلص نہیں ہوتا تھا، اس کا مال دے کر، اس کا جمال دے کر خود نکاح کر لیتا، دل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے مرد کو بچی کے اس حق کو پامال کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جبیر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہتا تھا نکاح کر لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مردوں کو منع فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عورتوں کے حقوق پامال ہوں گے، عورتوں کے اندر انسان انصاف نہیں کر پائے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ تو دور جاہلیت کی اس روش کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اسی طرح دور جاہلیت کی اس روش کو بھی اللہ نے منع کر دیا کہ یتیم بچیوں کے حق میں اگر انصاف نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت سے نکاح کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا تم اپنی لونڈیوں سے جو تمہارے قبضہ میں ہیں ان سے نکاح کرو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بہت قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، یعنی ظالم نہ بنو۔ سامعین، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو مردوں کو یہ حکم دیا کہ اگر 4 عورتوں سے وہ شادی کرنا چاہیں تو اجازت ہے، لیکن ان 4 میں انصاف کرنا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، ان کے نان و نفقہ کا لحاظ رکھنا، شب باشی کا لحاظ رکھنا، ان میں انصاف کی فضا قائم رکھنا ان پر لازم ہے۔ اگر مرد ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کے حقوق پامال نہ ہوں اور عورت کی عزت پر اثر نہ پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں 4 تک ایک مرد کو شادی کرنے کا اختیار کیوں دیا ہے؟ اس کی چند وجوہ ہیں۔ نمبر 1، ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 کہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت بچے کی ولادت کے سبب اور ماہانہ خون کے اخراج کے سبب کمزور ہو جاتی ہے، طاقتور نہیں رہتی۔ دوسری جانب مرد طاقتور ہوتا ہے، تو اس طرح شریعت نے مرد کو یہ حق دیا کہ ایک اور شادی کر لے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد حرام کاری میں مبتلا نہ ہو جائے، مرد کی عصمت پر داغ نہ لگ جائے، اس لیے اس بنا پر شریعت نے اسے ایک اور شادی کرنے کا اختیار دیا۔ ہم دیکھتے ہیں یورپ میں ایک سے بڑھ کر شادی کی اجازت نہیں، دوسرا زنا پر کوئی قید نہیں،
جس کے نتیجے میں وہاں حرامی انسانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور نصف فیصد کے قریب تک جا پہنچی ہے۔ اسی لیے تمام یورپی ممالک میں پاسپورٹ کے اندر والدیت کا خانہ نکال دیا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے بچے کو علم ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ نمبر 2، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں عورتوں کی پیداوار زیادہ ہے، برضاء الہی بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا 1 سے زائد یعنی 4 تک شادی وہ کر سکتا ہے، تاکہ مرد کی عصمت، عورت کی عصمت محفوظ رہے، اس کی چادر داغدار نہ بنے، تاکہ اس کے زیر سایہ 4 عورتیں بیک وقت جب ہوں گی تو اب ان کی عصمت محفوظ رہے گی۔ اب یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی زیادہ پیداواری کی وجہ سے اب عورتیں یورپ میں دیکھا گیا، وہاں پر آپ دیکھیں کہ رات ہوتے ہی سر بازار دعوت گناہ کے لیے بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کچھ شرم و حیا والی وہ کلبوں میں چلی جاتی ہیں، اس سے جس کے اندر کچھ اور شرم و حیا ہوتا ہے وہ گھروں میں بیٹھی حرام کاری میں مصروف رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر بڑا احسان فرمایا، اسلام نے اس پر احسان فرمایا، 1 سے زیادہ کی شادی کی اجازت دے کر اسے بے حیائی اور تذلیل انسانی کے دروازے بند کر کے یوں عورت پر اسلام نے عظیم احسان کیا ہے۔ نمبر 3، دیکھا جاتا ہے بسا اوقات مرد پر دوسری شادی کرنا لازم ہو جاتی ہے، مثلا اس کی بیوی بیمار ہو جائے اور بیماری ایسی ہو کہ تندرست ہی نہیں ہو سکتی، اب مرد کو اجازت جب دوسری شادی کی مل جائے گی، مرد گناہ سے بچ جائے گا، اور ساتھ ساتھ عورت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ احسان ہوگا کہ وہ مرد اپنی بیمار بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ میری عزیزہ مسلمان بہنیں اور میں، دیکھیے اگر اس بیماری کے اندر مرد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ بیماری میں کس کے پاس جائے گی؟ اس کا والد اس کے کس طرح خرچے برداشت کرے گا؟ جب یہ اس کے نکاح میں ہوگی، مرد پر اس کے حقوق لازم رہیں گے، نان و نفقہ لازم رہے گا، اس کی تیمارداری، اس کی بیماری، اس کا علاج معالجہ اس پر لازم رہے گا۔ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے مرد ظالم ہے، مرد بے وفا ہے، مرد خود غرض ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اسے یہ 1 سے زیادہ 4 تک شادی کرنے کی اجازت دی، تاکہ یہ بیمار عورت پر احسان ہو جائے اور اس پر اس کی عصمت بھی محفوظ رہے اور اس کے حقوق بھی پامال نہ ہوں۔ نمبر 4، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کی بیوی بانجھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ زخرف میں فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بسا اوقات مرد کو بانجھ بنا دیتے ہیں یا عورت کو، تو یہ اللہ کی رضا ہے، اس پر مرد اور عورت کو رضا مند رہنا ضروری ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر مرد کو جب 1 سے زائد کی 4 تک کی شادی کی اجازت ہوگی تو اس سے اس کی بانجھ بیوی اس کے گھر میں رہے گی، اس کے حقوق بھی اس پر لازم رہیں گے اور اس کا اخراجات بھی اس پر لازم رہیں گے۔ یوں اسلام نے عورت پر بہت بڑا عظیم احسان کیا ہے۔ مرد کے وعید کے طور پر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بیوی کو بسایا اور دوسری کو بھلایا، روز قیامت یوں اٹھے گا کہ اس کا آدھا جسم لٹک رہا ہوگا۔ یہ سنن ترمذی و سنن ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مرد پر، ہر مرد پر یہ 2 باتیں لازم ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ 1، وہ عورت جس نے اس کو اس کائنات میں جنم دیا ہے اس کی عزت بہت زیادہ کریں۔ دوسری، وہ عورت جس نے سارا کچھ چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، یعنی تیری بیوی، یعنی ماں اور بیوی، ان کی مرد پر لازم ہے ان سے بہت زیادہ پیار محبت، ان کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ جب آج کا مسلمان ایسا کرے گا، الحمدللہ ہمارا معاشرہ نہیں بگڑے گا اور یہ فضا بھی بلند نہیں ہوگی، میرا جسم میری مرضی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔